السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. میرے بھائیو، یہ کوئی تقریر کا تو وقت ہے نہیں، صرف ایک بات کی یاد دہانی مقصود ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے صرف ایک چیز طلب کرتا ہے. مطلوب یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک اعمال میں سبقت کریں. نیک اعمال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نیک اعمال میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. جس طرح ہم دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، جھک رہے ہیں دنیا کے اوپر، بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، چکر لگاؤ. وَجَنَّةٍ، کدھر چکر لگاؤ؟ جنت کی طرف چکر لگاؤ. جیسے ہم دنیا کی طرف چکر لگاتے ہیں، جیسے ہم کاموں کی طرف چکر لگاتے ہیں، جیسے ہم مال کی طرف چکر لگاتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کدھر چکر لگائیں؟ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف چکر لگائیں. کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا بھی آئے گی، آخرت بھی آئے گی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی کے اندر: جس کا ہم و غم دنیا ہو، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے مقدر کر دی ہے. جس کا ہم و غم آخرت ہو، دنیا اس کے پاؤں کے نیچے ذلیل ہو کر آئے گی، اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر ٹھکانہ ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مطلوب شریعت کیا ہے؟ آپ اللہ کی رضا چاہیے، نیک اعمال میں سبقت کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا. اور جو لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، کیا پوری دنیا سمیٹ کر انہوں نے جمع کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا: فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا طلبگار ہے، اس کے لیے کوشش بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی کوشش شکر گزار ہے، قابل رشک ہے. لیکن جو دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، لیکن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو میرے بھائیو، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت سے بھی نوازا ہے، وقت بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ہم لوگ نیک اعمال میں سبقت کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں. یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہماری پونجی ہے. آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ کس بنا پر ہیں؟ ہم نے دین کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. ارے دنیا کمائیے، کھائیے، کو منع نہیں کرتا آپ کو، اس سے کو منع کرتا ہے، لیکن مقصود کیا ہو، منشا کیا ہو، مطلوب کیا ہو، ارادہ کیا ہو؟ آخرت ہونا چاہیے، موت کی تیاری ہونی چاہیے. بھلا بتائیے، 5 نمازیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی، ان 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن میں کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کل میں عنیزہ گیا، اللہ اکبر، دیکھا ایک میکینک ہے، بڑا تعجب ہوا مجھے. چھوٹا سا مسلح اس نے رکھا ہوا ہے ورشے کے کنارے. میں پہنچا 10:30 بجے، دیکھا کہ ماشاءاللہ باوضو پہلے سے ریڈی ہے. کہتا ہے شیخ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، چاشت کی نماز. سبحان اللہ. میکینک ورشے کے اندر کنارے، اس نے ماشاءاللہ چاشت کی نماز شروع کر دی. یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کیجئے، محنت کیجئے. اور ایسے لوگ، اللہ اکبر، نیٹ ورک ایسے لوگوں کا معلوم ہے کیا ہے؟ صبح سے رات تک کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عشاء میں چھٹتا ہے، آپ بھی چھٹتے ہوں گے عشاء میں، لیکن آپ جا کے کھانا پکائیں گے. وہ جا کے کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، توجہ کیجئے ذرا سے 1 منٹ بس. کیا کرتا ہے؟ فوراً وہاں سے بھاگتا ہے، کسی چھوٹی سی مسجد میں جا کے بیان کرتا ہے. فکر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی فکر کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے. نماز پڑھ کے قرآن کا حلقہ لیتا ہے، قرآن کا حلقہ لیتا ہے، 10-20 آدمی کو قرآن پڑھاتا ہے. پھر وہاں سے 10 بجے رات کو آتا ہے، ماشاءاللہ کھانا کھاتا ہے، کھا کر کے لیٹ جاتا ہے 11 بجے. 4 بجے اٹھتا ہے، آپ جائیں گے ناشتہ پکانے کی طرف، وہ جاتا ہے کہاں؟ تہجد کی طرف. یہی فرق ہے. اس دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق ایسے ہی دیتا ہے جیسے کہ اللہ نے اس بندے کو دے رکھی. دنیا تو آ ہی رہی ہے، صبح سے شام تک تو لگا ہی ہوا ہے، لیکن اگر ہم مغم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیک اعمال میں سبقت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔